سجدہ سہو کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ ایک تو آپ کو شبہ ہے کہ آپ جو ہے 3 رکعت پڑھے مغرب کی یا 2 ہی پڑھے، پھر اٹھ کر کے آپ نے مکمل کیا۔ جب شبہ ہو تو کم سے کم کو مان کر کے پورا کرنا۔ اب ہو سکتا ہے 4 رکعت بن گئی ہو، تو اس کے لیے آپ سجدہ سہو کریں گے کب؟ جب زیادہ ہونے کا خطرہ ہو تو بعد میں سجدہ سلام کے بعد، اور جب کم کا خطرہ ہو، آپ نے سوچا تھا کم ہے، تو آپ سلام سے پہلے پھیریں۔ یہ پیارے رسول کے سجدات سہو کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے۔ یوں کسی وقت بھی کوئی کرے جائز ہے۔ اور اگر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت پڑھا لیے، چوتھی رکعت کے بعد وہ اٹھنے جا رہے ہیں، دیکھیے ایک مسئلہ جان لیں، اٹھنے جا رہے ہیں، کسی نے کہا سبحان اللہ، سنبھل گئے، بیٹھ گئے، ابھی اٹھے نہیں تھے مکمل، تو اسی پر بیٹھ کر کے اور سجدہ سہو کر لیں گے۔ تھوڑا سا زیادہ کیا ہے نماز میں تو بعد میں کریں گے، یا جب مکمل کھڑے ہو جائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلاتا تھا اس معنی میں کہ شریعتیں معلوم ہو جائیں لوگوں کے لیے احکام۔ پیارے رسول ایک مرتبہ 4 کے بجائے 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، مکمل کھڑے ہو گئے، لوگوں نے بار بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے رسول نے اشارہ فرمایا، سب اٹھ گئے، تو گویا 5ویں رکعت بھی آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کے بعد میں 2 سجدے سہو کیا۔ زیادتی صلاۃ میں تو پہلے سے ہو گئی ہے، اب سلام پھیرنے سے پہلے اگر سجدے سہو بھی کر دے تو زیادتی علی زیادتی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے پیارے رسول کی یہ سنتیں ہیں، یوں کسی وقت بھی آپ آگے پیچھے سجدہ سہو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن سجدہ سہو کوشش کریں کہ نہ ہونے پائے۔ ہم گھومتے رہتے ہیں نماز میں تو بھول جاتے ہیں، توجہ سے پڑھیں تو کم حادثہ ہوگا بھولنے کا۔